ایمانک علیہ وعلیہم وأذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی محمد۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیعتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء وقال لبن جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء وقال عز وجل هم اہل بیت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها صلی اللہ۔ فقال جبرائیل یا ربی اتعذرنی ان احبط الارض لأکون معهم سارجا فقال اللہ نعم قد زنت لك فهبط ابن جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ علی العلا یقرأک السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد زنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة۔ فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجيم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبنا وفيهم محموم إلا فرج الله غما ولا مهموم إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة۔ اللهم صل على محمد۔ بہت بہت شکریہ قمر عابدی صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، عریض سے کہ عریض آئیں اور سلام پیش کریں، اس بچے کا استقبال کریں۔ یہ بڑے جوش و عقیدت سے پڑھتے ہیں۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جو لوگ ابھی بھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں، مجلس شروع ہو چکی ہے۔ صلوات۔ حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین، حسین الغریب الغریب الحسین، حسین الشہید الشہید الحسین۔ دہائی دہائی خدا دہائی، یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی، بہایا ہے کس نے یہ خون محمد،
قیامت یہ دائی ہے کس نے الہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین کیا جشن برپایو اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ ڈنک بجائے جلا ڈالے آل محمد کے خیمے سکینہ کی منہ پر تماچے لگائے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چھوڑا نبی زادیوں پر بھی در چلائے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین اٹھی اپنے مرکد سے بنت محمد سیاہ شب کے چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں ایک لاش بے سر سارا تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ڈوبا ہوا سارا پے کر حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین تراب کر وہ چلائے شبیر بیٹھا لہو میں نہائے حسین بھی جدا ہے تبر کس نے مارے ہیں سارے بدن پر یہ تیروں پہ کس نے جنازہ رکھا ہے کہاں ہے میرا لال عباس بولو میں پوچھوں گی اس سے یہ کیسے ہوا ہے حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین صلوات ماشاءاللہ بیٹے بہت اچھا پڑھا آپ نے کیپ اٹ اپ حضرات مومنین اب میں سید فیروز علی صاحب کو زحمت کلام دینے جا رہا ہوں ان کی بڑی دلکش آواز ہے بہت ہی اچھا کلام پیش کرتے ہیں
آپ حضرات کو اچھا لگے گا، اور بلا کسی تاخیر کے ان کا استقبال کریں بلند درود سے۔ لا بارے دیگر سلوات۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ دو رباعیاں اور مصائب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مل کر ایک دفعہ درود بھیج دیجیے گا۔ شیر خدا کا شیر جو سویا فرات پر، شیر خدا کا شیر جو سویا فرات پر، اس کے علم کا سایہ ہے کل کائنات پر، اس کے علم کا سایہ ہے کل کائنات پر، پنجے کی 5 انگلیاں دیتی ہیں یہ خبر، پنجے کی 5 انگلیاں دیتی ہیں یہ خبر، خود پنجے تن کا ہاتھ ہے غازی کے ہاتھ پر، خود پنجے تن کا ہاتھ ہے غازی کے ہاتھ پر۔ درود بھیجیے گا۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے، لکھا ہوا تھا میرے کفن پر علی علی، یہ دیکھ کر فرشتوں کے دل جھومنے لگے، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر، پھر اس کے بعد اپنے سوالوں کو بھول کر، منکر نکیر میرا کفن چومتے رہے۔ بارے دیگر سلوات۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے گا۔ سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی، دربار میں زینب کی بے چادری جو دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی، دربار میں زینب کی بے چادری جو دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذا یہ بڑی دیکھی، دربار میں زینب کو
منظر یہ نظر آیا دربار میں زینب کو، منظر یہ نظر آیا ماں جائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی، ماں جائے کے ہونٹوں پر ظالم کی چھڑی دیکھی، گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر، گھوڑے سے گرے مولا فرزند کے لاشے پر، نیزے کی یعنی جس دم سینے میں گڑی دیکھی، نیزے کی یعنی جس دم سینے میں گڑی دیکھی، پہنچی جوئی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب، پہنچی جوئی مقتل میں بے ہوش ہوئی زینب، میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی، میت جو شہیدی کی میدان میں پڑی دیکھی، اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا، اس وقت سکینہ نے منہ ڈھانپ لیا ہوگا، بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی، بازار میں کوفے کے جب بھیڑ بڑی دیکھی، سجاد نے غربت میں ایذائے بڑی دیکھی۔ مجھے نظامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ مرثیے کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو شارٹ اور سویٹ رکھوں گا۔ مصائب کی مناسبت کے سلسلے میں ایک بند مرثیہ مشہور و معروف جو روانی کی ہے امام حسین علیہ السلام، کیا غربت تھی۔ حسین جب کی چلے دوپہر رن کو کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکابے تو سن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، نہ
بلائی کو فقط بہن نے کیا تھا، سوار بھائی کو فقط بہن نے کیا تھا، سوار بھائی کو حسین جب کی چلے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج قمر الحسن جعفری، جن کو ہم قمر شاہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے چہلم کی مجلس ہے، اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی وآلہ۔ اور ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے چہلم کی مجلس کے دن ان کو یاد کریں، ان کی کنٹریبیوشنز کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ان کے بڑے داماد ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں زیادہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ مرد مومن تھے۔ انہوں نے ادارے کی اتنی خدمت کی، خالی ادارے کی نہیں، کمیونٹی کی اتنی خدمت کی ہے کہ جاب کرتے تھے، اور جاب کے بعد دیر دیر تک راتوں میں ادارے خدمت اور کمیونٹی کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد بھی جتنی ان کی سکت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اس پوری طاقت سے اپنی کمیونٹی کی، اپنی ادارے کی خدمت کرتے ہیں۔ قمر شاہ ان سب میں سے ایک ہیں۔ 4 مصرے اور خاص طور سے ایک مصرع میں نے ایڈ کیا ہے جو ان کے لیے سماعت فرمائیے گا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کفن کو صرف نشانی موت ہی نہ کہو، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے، کہ روشنی کی کرن بھی کفن سے ملتی ہے۔ اور محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، محب آل نبی کو کہیں بھی دفن کرو، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے، یہ خاک جا کے در پنجتن سے ملتی ہے۔ اور غم شاہ میں اتنا گریہ کرتے تھے، اس کے لیے میں نے شعر کا جو اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اندھیرا ہو نہیں سکتا قبر میں مومن کے، اندھیرا ہو نہیں سکتا لحد میں مومن کے، کی روشنی سے اشک ادا سے ملتی ہے، کی روشنی سے اشک ادا سے ملتی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ قمر شاہ کی روح خلد میں پھر جنت فردوس میں ہوگی، اور ان کے قبر میں غم حسین میں جو اشک بہائے ہیں، جو گریہ کیا ہے، اس کی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا مولانا عشرت عباس جعفری صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں۔ یہ ادارے میں بہت ہی مقبول ہیں، مشہور ہیں، اور ان کی آواز میں لذت ہے۔ جس طرح سے یہ کلام پڑھتے ہیں، جس طرح سے یہ مجلس پڑھتے ہیں، ہر کوئی ان کا شہزائی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔
تہمت نہ محسوس کیجیے، اور ایک مرتبہ سید قمر الحسن جعفری ابن سید صدا حسین جعفری کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مائے درود کی تلاوت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی ابی القاسم محمد المصطفی۔ ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہما من یومنا ھذا الی یوم الجزاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وہو قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تصل علی احد مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ صلوات بآواز بلند۔ سورہ مبارکہ توبہ 84 آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے ابن تیمیہ نے بنیاد بنا کر مرنے والوں کی فاتحہ، ان کی قبر پہ جانا ممنوع قرار دیا۔ یعنی وہ بات جو صدیوں تک خود رسول خدا کے زمانے تک اور پھر صحابیوں کے زمانے تک، میں آل محمد کا ذکر نہیں کر رہا ہوں ابھی، ان کے زمانے میں بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، وہ ابن تیمیہ کی سمجھ میں آئی۔ دیکھیے، ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر عربی سمجھ میں آ جائے تو شاید قرآن سمجھ میں آ جائے، لیکن میں نے عربی جاننے والوں کو اس قدر بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے کہ اب یہ محض عقیدہ نہیں ہے بلکہ آبزرویشن ہے کہ جب تک آل محمد کے دروازے سے نہ لے لو علم ملتا ہی نہیں ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجئے گا مل کر۔ دیکھیے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی علمی بیک گراؤنڈ ہے، نہ میں کوئی بہت عالم ہوں، میں بڑا آپ لوگوں سے کم علم ہوں، آپ سے سیکھ کر یہاں بیٹھا ہوں۔ قبلہ نسیم فاروق صاحب آپ جیسے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے، شہباز بھائی آپ لوگوں سے سیکھ کے یہاں آئے۔ اتنی سادہ سی گفتگو ہے جو اس آیت میں ہوئی ہے، جس کو بنیاد بنا کر جنت البقیع پر بلڈوزر چلا دیے گئے اور جنت المعلا پر قبروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کیا آیت ہے؟ ذرا ترجمہ صرف سماعت فرما لیجئے۔ اتنا آسان ترجمہ ہے کہ جیسے اردو آتی ہے اسے یہ عربی کا ترجمہ سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ وَلَا تُصَلِّ، حکم ہو رہا ہے، صیغہ امر ہے، ہرگز نماز نہ پڑھیے آپ، احد منہم، ان میں سے کسی ایک پر بھی، ماتا ابدا، کبھی بھی مت پڑھیے جو مر گیا ہے ان میں سے ایک بھی۔ ولا تقم علی قبرہ، نہ ہی ان کی قبر پہ جا کے کبھی کھڑے ہوئے۔ آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ اتنا ہے کہ جیسے قرآن نے کہا نا لا تقربوا الصلاۃ،
اب آپ یہاں پہ رک جائیں کہ بس نماز سے منع کر دیا ہے قرآن. آیت یہاں تک بالکل یہی کہہ رہی ہے کہ نہ نماز پڑھو اس کی، نہ اس کی قبر پہ ہرگز جاؤ. آگے وضاحت بھی تو کر رہی ہے کون ہے وہ. انہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اب دیکھیے نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے تو مشرکین مکہ کی نماز جنازہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیں جب نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے تو عیسائیوں کی نماز جنازہ کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. یعنی ظاہراً کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے کلمہ پڑھ تو لیا تھا لیکن کفروا باللہ ہے، نہ یہ اللہ کا بھی انکار کرتے تھے ورسولہ، اور اس کے رسول کا بھی انکار کرتے تھے. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، حتیٰ کہ مر گئے لیکن اسی فسق و فجور کی حالت میں مر گئے. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کلیئر ڈو ناٹ دیا ہے. ڈو ناٹ، ہرگز نہیں قبر پہ جانا، ہرگز نہیں نماز پڑھنا جنازے کی. بھئی کس کی؟ جو منافق ہیں. یعنی کتنی وضاحت ہے قرآن میں. بھئی کسی بزرگ کو تو اتنا سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ رسول خدا سے جا کے لڑ پڑے کہ آپ نے فلاں کی جنازہ کیوں پڑھا دی، اور ان کے ماننے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے جس کی قبر پہ جانے سے منع ہے نا اس کی نماز جنازہ بھی منع ہے. اچھا حکم ہے رسول کو، پہلی بات تو یہ بھی سن لیجیے، ہمیں اور آپ کو منع نہیں ہے منافق کی نماز جنازہ، نہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم لوگوں کے نفاق پر فیصلہ کریں. رسول کو، معصوم کے لیے حکم ہے. دل چاہ رہا ہے ایک جملہ کہوں، پتہ نہیں کس مزاج میں آپ بیٹھے ہیں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ جملہ کہوں. معصوم کو حکم ہے کہ منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائے. معصوم کے لیے حکم ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. یہ یاد رکھنا، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ حکم ہوگا نا تو ہم فیصلے کرنے بیٹھ جائیں گے یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق. ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے بارے میں فیصلہ کریں. بھائی اللہ کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ جسے حکم دے رہا ہے وہ صرف ظاہر کو نہیں جانتا ہے، وہ دلوں کو بھی پہچان رہا ہوتا ہے. اشار ثواب کی مجلس ہے، مجھے اس حوالے سے بھی آنا، لیکن ہم بہت قریب ہیں انہدام جنت البقیع کے دن سے جو تقریباً 102 برس ہو گئے. 8 شوال کو اتنا بڑا ظلم ہوا کہ جس میں قبور معصوم یعنی ظاہری طور پر نہیں موجود تھے، نہیں نظر آئے، تو انہوں نے قبروں پہ ظلم کر دیا اور اس کی بنیاد یہ آیت بنائی. میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ چونکہ قبروں پہ کھڑا ہونا، یہاں آ کے لوگ مسمار کر دو، قبروں کے نشانی نہ رہی. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بناؤں، جس کے کہنے پہ قبروں کو مسمار کیا گیا نا اس ابن تیمیہ کی قبر موجود ہے آج بھی. کیسے لعنتی لوگ ہیں. یعنی معصومین کی قبروں سے برگزیدہ ہستیوں کی قبروں پہ اعتراض ہے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ کچھ منافقین کے ایسے نمائندے ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے رسول کو ہمارے بزرگوں کا نماز جنازہ پڑھنے سے روکا تھا، ہمارے بزرگوں کی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، ہم رسول کے گھر والوں کی قبروں کو ڈھائی دیں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، معصوم کے لیے حکم ہے. جملہ ہے میرے ذہن میں ایک، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بیان کر دوں، بات آتی ہے دماغ میں، دل چاہتا ہے یہ بھی بیان کروں. ایک یہ تقریباً 600 ہجری کی بات ہے، یعنی معصومین کا امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بھی کافی عرصے کے بعد کی بات. ایک شخص پیدا ہو گیا، لوگوں نے واہ واہ کرنی شروع کر دی. یہ قبلہ شباب بھائی یہ واہ واہ نہ کیا کریں، یہ تعریفیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یہ انسان کو بڑی جلدی فرعون بنا دیتی ہے. بڑے بڑے اس سے بھٹکے دے میں نے دیکھے، بس صرف یہ واہ واہ کرتے جائیں، آپ دیکھیں پھر کہاں پہنچتا ہے. تو مولانا کی واہ واہ ہوئی بہت، بھائی بڑے عالم ہیں آپ. سیریا کی بات،
بعد میں مرے وہ عراق میں جا کے تھے معلوم، سیریا میں۔ ایک دن دمشق میں بیٹھ کے مسجد میں، بڑی مسجد، بڑا رش، اعلان کر دیا صلونی صلونی قبل ان تسجدوا۔ شوق تو بڑے بڑے پالے ہیں نا لوگوں، شوق تو بڑے بڑے پالے۔ قبلہ یہ بات طے ہے کہ جہاں مرد بیٹھے رہ جاتے ہیں نا وہاں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کو گھر میں پتا چلا کہ مولانا نے جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس جمعے تو ہو گیا، ہو سکتا ہے اگلے جمعے پھر ہو۔ پہنچ گئی، مولانا کو اب عادت ہو گئی تھی، مزہ آ گیا تھا۔ یہ مزہ آپ کی واہ واہ جو ہوتی ہے نا، یہ واہ واہ مولانا بہت سے میں نے دیکھے ہیں ممبر پہ لچکدار، یا آپ واہ واہ کرتے جاتے ہیں لچک بڑھتی جاتی، انسان فرعونیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ جتنی توفیق کسی کو دے، انسان کو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے۔ اسے دعویٰ کر دیا صلونی، اب مرد بیٹھے، پیچھے سے وہ عورت اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا سبت ابن جوزی تو نے دعویٰ صلونی کیا ہے کیا؟ کہنے لگے ہاں، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا، ایک صحابی رسول کا مدینے میں انتقال ہوا، علی تو وہاں موجود تھے لیکن علی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ کتابوں نے صاف لکھ دیا کہ علی نے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، اور ایک صحابی مدینے سے دور مدائن میں جا کے مرے۔ اب قبلہ مدائن ہے کاظمین سے کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ قبلہ آپ لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، زیارات کر کے آتے، سب مولانا نے ہمیں بھی شرف دیا۔ کہاں مدینہ، کہاں مدائن، کہاں مدینے میں، اور جنازہ بھی ایسا نہیں کہ اچانک ہو، جلدی میں ہو گیا ہو، علی کہیں باہر ہو، علی بھی مدینے میں 3 دن جنازہ پڑھا بھی رہا ہے، اور علی نے جنازے میں شرکت نہیں کی، اور دوسری طرف ایک صحابی کے لیے مدائن پہنچ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے دیکھا وہ سلونی جو تھا وہ توق بن کے گلے میں آنے لگا، پریشان ہو کے کہنے لگا اب کیا جواب دے، جواب ہی نہیں بنتا، کیونکہ اتنی اوپن سیکرٹ ہے جو کھول دیا اس نے یہاں، اور کہا اس کی وجہ بتا دو۔ اب جب وجہ کوئی نہیں ملی نا، تو ایک بات یاد رکھنا، قبلہ مولوی سے سوال ہمیشہ سوچ سمجھ کے کیجئے گا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا سوال کر لیا جس کا اسے جواب نہیں آتا تو وہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ مولانا نے فوراً منبر سے کہا اے عورت، کس کی اجازت سے آئی ہے مسجد میں؟ یہ بتا اپنی مرضی سے آئی ہے؟ اگر خود ہی آئی ہے تو تجھ پہ لعنت، اور اگر اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو وہ دیوس ہے، اس پہ لعنت۔ اس نے برجستہ کہا یہ بتا اس بی بی کے بارے میں کیا کہے گا جو ایک اونٹنی پہ بیٹھ کے آئی تھی؟ اللہ سبحانہ بہت مختصر وقت ہے میرے پاس، میں نے مختصر سے وقت میں فضائل اور مصائب سمیٹنے 35-40 منٹ کا مجھے کہا گیا ہے، اتنے میں ہی مجھے سمیٹنا بھی ہے انشاءاللہ۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ آیات قرآنی میں سے نکال کر اس طرح کے مسائل پیدا کیے گئے، اس کی وجہ یہ نظام قائم کیا گیا کہ جو ہم کہہ دیں گے وہ مانو۔ کتنی صاف آیت ہے، جب ایک ڈو ناٹ کلیئر کر دیا جائے نا کہ بھائی ادھر نہیں جانا، اس کا مطلب ہے اور جدھر مرضی جاؤ۔ جب آپ کو، اور کہنے والا بھی عادل ہو، ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم اس ایکسیپشن کو کور نہیں کر پاتے۔ مثلا آپ نے کہا بھائی یہاں عورتیں نہیں جائیں گی،
اب یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ مرد جائیں گے یا کچھ اور مخلوقات بھی جائیں گے. آپ کے کہنے میں کہیں خامی کمی رہ سکتی، میرے کہنے میں کہیں کمی رہ سکتی. کیوں؟ ہم خطا کار ہیں. ہم علی کل شین قدیر ہونے کے کا ہمارا کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں. ہم تو ہیں ہی خطا کار. لیکن اگر وہ واجب الوجود، وہ اللہ قادر مطلق ایک ڈو ناٹ دے دے، تو اس کا مطلب ہے اس ڈو ناٹ کے علاوہ باقی جو بھی بچتا ہے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے، اس کی قبروں پہ بھی جایا جائے. اللہ اب یہ طے ہو جائے گا. بھائی یہی وجہ ہے یہ مجالس آج قمر الحسن صاحب جعفری صاحب کی ایصال ثواب بلندی درجات کی یہ مجلس اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ہم فقط نماز جنازہ ہی نہیں پڑھتے، فقط قبروں پر ہی نہیں جاتے اپنے مرنے والوں کی، بلکہ ان کے ایصال ثواب بلندی درجات کے لیے دعا کرتے رہ کر. کیونکہ یہ جو تسلح ہے نا، اس میں دعا کا بھی ایک معنی ہے. یہ مستقل دعائے خیر مرنے والے کے لیے اعلان ہے کہ ہمارا تعلق ڈوناٹ والوں سے نہیں ہے. ہمارا تعلق صلوات ذرا آواز بلند پڑھ لیجئے مل کر ایک بات میں نے کئی دفعہ ممبر سے کہی قبلہ، اور پھر بات آ رہی، میرا دل چاہ رہا ہے دہرا دوں. یہ بات پہلی دفعہ میرے ساتھ خود پیش آئی ہے کہ مرنے والے کے جنازے پہ گئے. کہ ہمارے کولیگ تھے، میں ٹیکسٹائل میں کام کرتا تھا، جاب کرتا تھا. کولیگ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، سب نماز جنازہ میں گئے، ہم بھی گئے، نماز جنازہ میں شرکت کی. وہ وہاں پہ مولانا نے لمبی تقریر کی نماز جنازہ پہلے کہ اس کا مرنے والے کے لیے، وہ جو کندھے پہ جنازہ لے کے ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، ان کا کوئی فائدہ نہیں اس سے. مرنے والے کے لیے فاتحہ کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے لیے پڑھو قرآن. بڑی لمبی تقریر، اتنی لمبی تقریر کہ لوگ تھک گئے. انہوں نے کہا قبلہ قاری صاحب آفس جانا ہے، واپس ورکنگ ڈے. تو قاری صاحب نے کہا اچھا میں ختم کرتا ہوں بات، نماز جنازہ شروع کرتے، لیکن آخری بات یاد رکھو، مرنے والے کے لیے کوئی روئے نہیں. اس لیے کہ جب پیچھے کوئی روتا ہے نا اس پہ، تو مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. قبلہ ہم رائٹ شیئر مطلب اکٹھے گئے تھے گاڑیوں میں، تو 4-5 لوگ جو ہم گاڑی میں موجود تھے، میں نے وہاں یہ بات پوچھی. میں نے کہا بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کون سا نظام ہے جہاں مرنے والے کو ثواب تو نہیں پہنچایا جا سکتا لیکن مرنے والے تک عذاب جاتا رہتا ہے. یہ کیا نظام ہے کہ اگر روئے تو عذاب ہو جائے گا، قرآن پڑھے تو ثواب نہیں ہوگا. تو میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ ہمارا مرنے والا ہی ایسا ہے کہ اس کا کوئی ثواب کا رجسٹر ہے ہی نہیں، صرف اب عذاب ہی کا رجسٹر ہے جو کھلا رہتا ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پہ پڑھ دیجئے مل کر. دیکھیے صلوات ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیے. دنیا میں کوئی صاحب شعور، اب بات عقیدے سے آگے کر رہا ہوں، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد سوائے اس کے کہ وہ دین سے خارج ہو جائے، وہ کہے مر گئے مٹی ہو گئے بات ختم ہو گئی، عقیدہ آخرت کا انکار کر دے. لیکن اگر عقیدہ آخرت موجود ہے تو انکار نہیں کر سکتا کہ مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، بشرطے کہ دیکھیے 2 شرطیں ہیں اس میں. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کے ساتھ جائے جو عقیدہ وہاں قابل قبول ہے. بڑی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، بس اسی جملے پہ رکوں گا میں اور اسی جملے سے مسائل تک پہنچ جاؤں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ایسا ہو. اس کے لیے کوئی مسلمان جو اگر صاحب شعور ہے نا، صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے، تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہے نا، کہیں دینیات نہیں بھی پڑھی، کہیں نماز پڑھتے روزہ رکھتے، کہیں گفتگو میں ہی کچھ سنا ہوا ہے نا، تو کافی ہے. اس کے بعد عقل ہے تو سمجھے گا بھی اور مانے گا بھی. اس لیے کہ تمام مسلمان میں ابن تیمیہ کے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ زندگی میں ایسی نیکیاں کیجئے جو صدقہ جاریہ بن جائیں.
کوئی انکار نہیں کرتا. دیکھیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی آپ مرے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. کوئی نہیں کہے گا. کہے گا بھائی مسجد میں لگا دو. اور کوئی کہے نہ کہ مولوی تو ضرور کہے گا مسجد میں لگا دیجیے, ڈسپینسری پر. دیکھیے یہ وہ عقیدہ ہے, یہ وہ بات ہے جو سب کرتے ہیں. کنواں کھدوا دیجیے, جب تک پانی پیتے رہیں گے لوگ ثواب پہنچتا رہے گا. کہتے ہیں نا, یعنی اس کا مطلب ہے کہ صاحب شعور یہ انکار نہیں کر سکتا کہ ثواب کا ایصال جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی, سوائے اس کا جو یہ کہے کہ نہیں مر گئے تو بس خاک ہو گئے, مٹی ہو گئے, نہ کوئی حساب کتاب ہے, نہ دوبارہ اٹھایا جائے گا, نہ کوئی آخرت ہوگی. ان سے بحث نہیں ہے, ان پہ گفتگو نہیں ہے. جو یہ مانتا ہے کہ آخرت ہوگی اور جو یہ مانتا ہے وہ یہ بھی مانتا ہے کہ دنیا میں ایسے عمل کیے جائیں جو محض وقتی نہ ہو. وہ کہتا ہے اگر عقل ہے تو ایسے کام کرو جس میں لگاؤ تاکہ دیر تک ثواب ملتا رہے. دیکھیے آپ نے مسجد بنوا دی, امام بارگاہ بنوا دیا. ماشاءاللہ جن لوگوں نے یہ خوبصورت امام بارگاہ بنوانے میں یہ سلسلہ کیا, قمر بھائی کا نام آیا. ان تمام کے جو یہ سلسلے ہیں, جب تک یہاں پہ عبادتیں ہوتی رہیں گی, ہر عبادت کی ایک رائلٹی ہے جو انہیں جاتی رہے گی. اسے ہماری ٹیکنیکل ٹرم میں رائلٹی کہتے ہیں, دنیا داری. کتاب لکھ دی نا آپ نے, لکھ کے جس دن پبلش ہوئی اس دن لکھنے والا بیچارہ مر گیا. اب اس کی اولاد تو ہے نا, وارث تو ہیں. جب تک وہ کتاب بکتی رہے گی اس کی رائلٹی ملتی رہے گی. دنیا کا نظام ہے, چونکہ دنیا ایک لمیٹڈ سسٹم میں چلتی ہے, اس لیے رائلٹی کے کچھ سال مقرر کر لیتے ہیں. یہ اتنے سال تک رائلٹی ملے گی, مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں ہے, لیکن آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ مجبوری ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد ایک تو اس کے جو وارث ہے انہی میں معاملہ بہت پھیل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کا حساب کتاب ہی وہ ہو جاتا ہے, پھر اسے پبلک پراپرٹی سمجھ لیا جاتا ہے. یہ ہے دنیا کا نظام. لیکن اللہ کے نظام میں کہیں جھول ہے ہی نہیں. وہاں قیامت تک بھی حساب چلتا رہے تو فرشتے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں. یہ ادارہ قیامت تک مولا اسے قائم رکھے تا ظہور امام زمانہ, اور اس کے بعد امام زمانہ کی سرپرستی میں اسی طرح یہ چلتا رہے. تو جب تک عبادت ہوتی رہے گی, جنہوں نے یہاں کچھ بھی خرچ کر دیا, کچھ بھی لگا دیا, اس کی رائلٹی انہیں ملتی رہے گی. بھائی میں نے کیا دعویٰ پیش کیا آپ کے سامنے کہ کوئی مسلمان صاحب شعور ایسا نہیں ہو سکتا جو قیامت پہ یقین رکھتا ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں رائلٹی بھی کوئی چیز نہیں, کوئی چیز رائلٹی نہیں. بھائی جب مرنے والے کے عمل قیامت تک. اچھا مسجد, ایک بات یاد رکھیں, مسجد اگر ویران ہو جائے پھر ثواب نہیں ہوگا. مسجد ایسی جگہ بناؤ کہ آباد بھی رہے, تاکہ لوگ نماز پڑھیں گے تو ثواب پہنچے گا, لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ثواب پہنچے گا, کوئی نیک عمل ہوگا تو ثواب پہنچے گا. ڈسپینسری ہے, ہاسپٹل بنا دیا آپ نے, جب تک اس سے مریض فیضیاب ہوتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ثواب کا پہنچنا بتا رہا ہے کہ وہاں پر نظام ایصال کا جاری و ساری ہے, یہ نظام جاری ہے. پھر کیوں مولانا کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں جائے گا؟ اس کی وجہ ہے, یاد رکھیے. دیکھیے کیسے ثواب جاتا ہے. نماز آپ نے پڑھی, میں نے پڑھی, یہاں ثواب جنہوں نے اس امام بارگاہ میں حصہ ڈالا, چاہے زندہ ہیں تو بھی ان کے کھاتے میں لکھا, مر گئے تو بھی لکھا جائے. اکاؤنٹ تو کھلا ہوا ہے, اس میں لکھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے. بھائی جس طرح میں حیران ہوں, مولانا مسجد تو آپ کو نظر آ گئی, اولاد آپ کو صدقہ جاریہ میں نظر نہیں آئی. اچھے دوست صدقہ جاریہ میں نظر نہیں آئے. اگر کچھ اچھے شاگرد چھوڑے ہیں جنہیں قرآن پڑھا دیا ہے, وہ صدقہ جاریہ میں نظر نہیں آئے. بس بات تمام کر رہا ہوں, جلدی صلوات پڑھ لیجئے مل کر ایک مرتبہ. کچھ نہیں نظر آ رہا آپ کو.
دیکھیے صدقہ جاریہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسجدیں بنوائی جائیں، ڈسپینسریاں بنوائی جائیں، اس کے لیے ادارے کا یہ اپنی جگہ صدقہ جاریہ، لیکن اس سے زیادہ اہم صدقہ جاریہ یہ ہے کہ نسلوں کی تربیت کی جائے۔ اس سے زیادہ بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ اولاد ایسی تربیت کر کے چھوڑی جائے کہ فقط وہ خود ہی عبادت گزار نہ ہو، آگے اپنی نسلوں کو بھی عبادت گزار بنا دے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے، یہ میں بیان کیا کرتا ہوں اور میں دوبارہ کر رہا ہوں اور ضرور کروں گا اور کرتا رہوں گا، اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے جو برادران اہل سنت کا ہے، ہمارا اور عالم اسلام کے دیگر مکاتب میں اس نظریے میں فرق نہیں کہ جو بھی صحابی رسول ہے اس کے مقام کے بغیر برابر غیر صحابی نہیں آ سکتا۔ معصومین کی گفتگو نہیں، غیر معصومین کی۔ بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے صحابی ہونے کے بعد اس نے مثلاً ایک حدیث سنی رسول خدا سے، اس نے آگے اپنی بستی میں جا کے سنا دی 4 لوگوں کو، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں 4 کو سنائی، وہ تو 4 کو سنا کے مر گیا، ان 4 نے آگے 16 کو سنائی، ان 16 نے اللہ جانے پھر کتنوں کو سنائی۔ جب تک وہ حدیث قیامت تک بیان ہوتی رہے گی رسول خدا کی، اس صحابی رسول کے نامہ اعمال میں رائلٹی جاتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں جو مومنین چلائے تھے، اس زمانے کے مومنین کا شرف ہے۔ اب اس کے بعد کچھ اور بھی باتیں ہیں، ان کے اوپر اس وقت گفتگو نہیں ہو سکتی، طویل ہو جائیں گی کہ کیا اور چیزیں ہیں جو درجات کو بلند کرتی ہیں۔ مثلا ایک کی شہادت بھی ہے جو درجات کو بلند کرتی ہے۔ تو رائلٹی کا اگر ایمان لے آیا جائے تو پھر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بچہ جسے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اگر وہ قرآن پڑھے گا تو باپ کو ثواب نہیں پہنچے گا کیا؟ یعنی کیسی جاہلانہ گفتگو ہے۔ لیکن قبلہ معذرت کے ساتھ جاہلانہ نہیں ہے، حقیقت پسندانہ ہے، اس لیے کہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ جب تک ولایت امیر المومنین عقیدوں میں موجود نہ ہو، نامہ اعمال کی نیکیاں کسی کام نہیں آیا کرتی۔ اللہ بھائی کون سا مومن ہے جسے یہ حدیث یاد نہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی 1000 سال، اب 1000 سال حضرت نوح کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن کچھ باتیں سمجھانے کے لیے بیان ہوتی ہیں، ان سے سمجھا جاتا ہے کہ سمجھا رہے جناب رسول، اور 1000 سال حج کرے، 1000 سال جہاد کرے، 1000 سال روزے رکھے، دن روزے میں گزارے، راتیں عبادت پہ گزارے، پھر اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، اچھا نہیں یہی نہیں، کوہ احد اتنا سونا و چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا، دوڑتا ہوا، بے جرم بے خطا قتل کر دیا جائے۔ میرا نبی کہتا ہے اے علی، اگر آپ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ بنیاد، یہ پہلی بات، دوسری بات ہو چکی، پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ درست ہوگا تبھی جب اپنے ہی عمل کام نہیں آئیں گے۔ یہ 1000 حج اس کے اپنے بتائے، یہ جہاد اس کے اپنے بتائے، یہ خیرات صدقہ اس کا اپنا بتایا، یہ قتل ہونا اس کا اپنا بتایا، یہ سب اس کے اپنے عمل۔ جب اپنے ہی عمل کام نہیں آ رہے تو رائلٹیز کہاں سے کام آئیں؟ تو چونکہ پتا ہے کہ جانے والا بغیر ولایت علی جا رہا ہے،
بغیر حب آل محمد جا رہا ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے قرآن پڑھنے کی, اب فائدہ نہیں ہوگا اسے قرآن پڑھنے. تو اس لحاظ سے تو صحیح کہا, لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے ہم سے صرف بچھڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں, اسے انتقال کہتے ہیں, ٹرانسفر ہوتا, ادھر سے ادھر چلے گئے. اس کی بڑی خوبصورت بزرگ علماء کی مثال دی. انہوں نے کہا پانی کا گلاس تھا, اس کے اندر آپ نے مشروب, کوئی شربت, کوئی چیز ڈالی ہوئی تھی. اب تو ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو بڑے عمدہ شیشے کے گلاس ہوتے ہیں نا قبلہ, اسے چولہے پہ بھی رکھ دو تو نہیں ٹوٹتے. ہمارے ہاں جو پاکستان میں ہمیں کبھی ہم شیشے کے گلاس ہوتے تھے, کبھی ٹھنڈا پانی ڈال دیا زیادہ تو ٹوٹ گیا, گرم ڈالا تو ٹوٹ گیا. ٹوٹتا ایسے نہیں ایک دم دھماکے سے ٹوٹ جائے, چٹکتا ہے, کریک آتے. تو آپ نے ڈالا اس میں شربت اور اس میں ایک کریک آنا شروع ہوا. جیسے ہی کریک آتا دیکھا آپ نے فٹافٹ اسے دوسرے برتن میں شربت کو پلٹ دیا. یہ جو دوسرے برتن میں پلٹا نا آپ نے, اس کو شریعت کی زبان میں انتقال کہتے ہیں. یعنی اس ملک میں ہم رہ رہے تھے, یہ ملک فنا ہے, یہ وہ ملک ہے جہاں سب کچھ ہی فنا ہونے والا ہے. ہم رہ رہے تھے, یا اچانک کچھ ایسا وقت آیا کہ یہ جسم جو تھا, جو نفس تھا, اگر اس کی بحث کرے تو بڑی لمبی بحث ہے, اس نفس کو موت آنے لگی. اللہ نے کہا سب کچھ نہیں ضائع ہونا, جلدی سے اسے منتقل کر دیا ملک بقا میں. اب ملک بقا میں چلے گئے. اب وہاں فنا نہیں ہے, اب وہاں فنا نہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے اگر عقیدہ صحیح لے گئے ہیں تو پھر عبادتیں کام آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آتا رہتا ہے, اضافوں کے ساتھ آتا چلا جاتا ہے. صلوات ذرا محمد و آل محمد پڑھ دیجیے. تو قمر الحسن جعفری صاحب خوش نصیب ہیں, بڑے بلند نصیب والے ہیں, جو صرف عمل ہی ساتھ نہیں لے کے گئے, عقیدہ بھی وہ لے کے گئے ہیں کہ اب فکر والی بات نہیں. اسی لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھیں, ہماری یہ مجلسیں بخشش کے لیے نہیں ہوتی, ہم مرنے والے کی بخشش کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں. اور برا نہ منائیں تو یہ جملہ ذہنوں میں نقش کر لیں, بخشش کوئی کسی کی کروا بھی نہیں سکتا, بخشش کا بندوبست خود ہی کرنا پڑتا ہے. جواد بھائی یہ بڑا نازک سا جملہ ہے, لیکن پھر ذہن میں رکھ لیجئے گا, بخشش کا بندوبست کوئی نہیں کر سکتا, یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ بخشش کے بندوبست کا نام ہے عقیدہ, یہ خود ہی کرنا پڑتا ہے. یہ بعد والے آپ کی طرف سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے, بعد والے یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ابا جی نے بہت دفعہ پڑھا, بس صرف علی ولی اللہ ہی کے قائل نہیں تھے, تو اب مرنے والے کے لیے کوئی پڑھ دے, کوئی نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے بخشش کا بندوبست. اب اس کے بعد کے جو دیگر مراحل ہیں عمل, اس کے لیے وہ عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اس کا ایک کڑی, اس کی ایک لنک جو ہے اس کا یہ بھی ہے جو آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہ ہم ایصال ثواب کے لیے کیوں بیٹھے ہیں کہ جو تھوڑی بہت کہیں کمی رہ گئی ہو وہ پوری ہو جائے. صلوات ذرا ایک مرتبہ بابا دے بس میرے عزیزو. اور جو بخشش کا سب سے بڑا سامان ہے ہمارے پتہ نہیں, جیسے ہمارے عمل کا پتہ نہیں نا قبول ہوگا یا نہیں, ایسے کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے ہمارے عقیدوں میں بھی پتہ نہیں وہ بات ہے یا نہیں ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے ہمارے پاس
جو یہ مرنے والے اپنے ساتھ لے کے گئے اور ہم سب انشاءاللہ لے کے جائیں گے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے غم میں نکلا ہوا آنسو۔ وقت نہیں ہے کہ میں آنسو کے فضائل بیان کروں اس وقت۔ غم حسین یہ رونا اتنی بڑی عبادت ہے۔ میں نے پڑھا ہے، یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ علم میرے ساتھ پشت پناہ ہے میری، میں ان پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں نے پڑھا ہے جن پہ آگ واجب، جہنم واجب کر کے انہیں جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوتا ہے، ان میں سے بھی کچھ ایسے نکل آئیں گے جن کے پاس ایک آنسو کا تحفہ ہو، اور وہی ایک آنسو ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ بچے یہ سوال کرتے ہیں، بھائی مولا آپ کو سلامت رکھ کے، بڑا خوبصورت آپ نے پڑھا، یہ سوال ہمارے بچے کرتے ہیں شباب بھائی کہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، لیکن جب یہ فضیلت آتی ہے تو یہ امام حسین ہی کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ ویسے تو ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ایک آنسو، اور آنسو بھی ایسا جس سے مچھر کا پر بھیگ جائے، یعنی یہ نہیں کہ زارو قطار رو رہا ہو، پورا گالوں پہ آنسو، ایسا نہیں، ذرا سی آنکھ نمی آ جائے، وہ جنت واجب قرار دیتے۔ یہ سوال کرتے ہیں بچے، بچے پوچھتے ہیں یہ بات کہ جب ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں تو پھر جناب امیر کے لیے یہ بات کیوں نہیں آتی، اوروں کے لیے کیوں نہیں، امام حسین ہی کے لیے کیوں ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ 12 امام ہمارے 12 ہیں، ویسے درجہ، مقام، علم وہ اپنی جگہ، لیکن جب ان 12 اماموں پہ نظر ڈالیں نا تو باقی اماموں میں ہمیں امیری نظر آتی ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جو غریب امام۔ مولا مجھے ہمت دے، میں 2 جملے پڑھ لوں۔ یا سیدہ یا زہرا، ابھی آپ تابوت اٹھائے جناب امیر علیہ السلام کا، جگہ جگہ ہوا سلسلہ۔ جناب امیر کون ہے؟ امیر المومنین، امیر امام۔ کیوں امیر کہتے ہیں؟ امام حسین کو امیر حسین کیوں نہیں کہتے؟ امام حسین کو غریب حسین کہتے ہیں۔ حالانکہ جناب امیر المومنین کو بھی تو تلوار سے شہید کیا گیا نا، امام حسین کو بھی تلوار سے شہید کیا گیا، تو آخر امام حسین ہی کو غریب کیوں کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، علی کو اس لیے امیر کہتے ہیں کہ علی کو جب قاتل نے ضربت لگائی نا، آپ کے ذہنوں میں پورا واقعہ موجود ہے، ابھی ابھی آپ نے سنا ہے، جب ضربت لگائی دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے قاتل نے پوری طاقت سے جناب امیر کی پیشانی پہ، سر پہ ضربت لگائی، چھوٹی سی ضربت نہیں، بہت بڑی ضربت، لیکن ضربیں کتنی لگیں؟ ابھی امام امیر المومنین شہید تو نہیں ہو گئے تھے نا، ایک ضرب لگا کے بھاگا، بھاگا کیوں؟ بس یہی فرق ہے، علی کا قاتل ضرب لگا کے بھاگا اس لیے کہ اسے ڈر تھا ابھی علی کے چاہنے والے آ جائیں گے، علی کے پیار کرنے والے آ جائیں گے، علی کے بیٹے آ جائیں گے، علی کے محب آ جائیں گے، اسے خوف تھا، اس لیے اس نے دوسری ضربت کی ہمت نہیں ہوئی اس کی، ایک ضرب لگائی اور بھاگا۔ لیکن جو میرے مولا حسین کا قاتل تھا نا، وہ بڑی تسلی سے ضربوں پہ ضربیں چلاتا رہا، دیکھ رہا تھا 70 قدم سے بہنیں دیکھ رہی، لیکن ضربوں پہ ضربیں چلاتا رہا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے دوڑنے کا خیال نہیں آیا۔ کیوں
اس لیے کہ جانتا تھا کوفے والا امیر تھا، کربلا والا غریب ہے، نہ اسے کوئی بچانے آئے گا نہ مجھے کوئی مارنے آئے گا۔ یاد آ رہا، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام۔ ایک جملہ اور سن لیں، مولا قمر الحسن جعفری صاحب کے درجات بلند فرمائے، بیماروں کو مولا شفا عطا فرمائے۔ امام حسن کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا امیر حسن لکھا جاتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی امیر قاسم کا لکھا جاتا ہے۔ کبھی پوچھیں علماء سے کہ آخر حسن کو امیر کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ حسن پر بھی تو بڑے مصائب ٹوٹے ہیں نا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھنا، حسن کو امیر اس لیے کہتے ہیں کہ حسن کے بابا کو جب ضربت لگی ہے نا اور گھر لے آئے اٹھا کر، حکیم کو بلایا گیا، حکیم آیا، روایت میں اختلاف ہے، گوشت کا ٹکڑا رکھا یا دھاگا رکھا، اسے نکالا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا وصیتیں کیجئے۔ مولا زہر سرائیت کر گیا ہے بہت زیادہ۔ پھر امام حسن سے کہا کہ مولا آپ کے بابا کے بچنے کی امید کم ہے، زہر اتنا پھیل گیا ہے کہ اس کا اب علاج ممکن نہیں ہے، لیکن دودھ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زہر کو نیوٹرلائز کرتا ہے، اگر ممکن ہو تو بابا کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیے۔ راوی کہتا ہے امام حسن نے پلٹ کے کہا کوئی جلدی سے بابا کے لیے دودھ لے کے آئے۔ 7 کوزے، میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 7 کپ دودھ کے اسی وقت گھر میں سے آئے۔ اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لے کے میرے مولا حسن کے گھر آ رہے تھے، مولا کے گھر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مولا یہ دودھ لے لیں، امیر المومنین کو دے دیں، شاید مولا بچ جائے۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ یقیناً امیر امام ہیں، اس لیے کہ آپ کے بابا 63 سال کے تھے جب انہیں ضربت لگی تھی اور ان کے لیے دودھ کا سوال ہوا تو سارا کوفہ دودھ لے کے آ گیا، لیکن حسین جب کربلا میں اپنے 6 مہینے والے کو لے کے آئے تھے، حسین نے دودھ کا سوال نہیں کیا تھا، حسین نے کہا تھا لوگوں اس اصغر کو پانی نہیں ملا ہے جی۔ کوئی ہے جو پانی پلا دے؟ پانی کتنا پیتا ہے 6 مہینے کا بچہ؟ عورتوں سے پوچھیں 6 مہینے کے بچے کو کپ سے پانی کپ بھر کے نہیں پلایا جاتا۔ مائیں کبھی کبھی اپنی انگلی کو پانی میں ڈبو کے بچے کے ہونٹوں پہ رکھ دیں تو بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ حسین نے اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا اور ان ملونوں نے پانی کی جگہ ایک تیر چلایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ لعنت اللہ۔ ماتم حسین، ماتم ہے، ماتم حسین۔ حسین حسین محمد شاہ صاحب سے گزارش ہے ریپیٹ نہ کیجیے۔ یا حسین 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 یا حسین۔ ایک شور ہے علامہ
دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی یہ پکارا، تم سب یہی کہتے ہو کہ دریا ہے ہمارا، اب دیکھ لو دریا ہے تمہارا کہ ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام و نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ آقا کی دعاؤں کا کرم ساتھ ہے میرے، دیکھو بنی ہاشم کا حشم ساتھ ہے میرے، رتبہ ہے علمدار علم ساتھ ہے میرے، لہرا کے پریرا بھی یہ کرتا ہے اشارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ خط بھیج کے تم نے جنہیں یثرب سے بلایا، مہمان تھے لیکن انہیں دریا سے ہٹایا، پیاسے ہی رہے وہ انہیں پانی نہ پلایا، اللہ نے جن کے لیے کوثر کو اتارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم دیکھیں کہ کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم، اب نام نہ لینا کسی حاکم کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا، 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 دریا ہے ہمارا۔ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ یہ حکم ہے آقا کا نہ تلوار اٹھانا، ورنہ میری ضربوں سے لرزتا یہ زمانہ، یہ فوج جفاکار یہ ظالم کا ٹھکانہ، ایک نیزے سے نقشہ بدل جائے گا سارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔
حسین 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 صلی اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین.